بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے۔ لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ اسلام میں ایک بڑی عبادت ہوتی ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے قضاء و قدر اور تمام احکام تفصیل کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس کے لیے اذان ہے، اوقات ہے، عباد مکلفین ہے، جن لوگوں پر نماز فرض ہوتی ہے ان کو فقہا اور محدثین عباد مکلفین کہتے ہیں۔ وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور پھر نمازیں بھی 5 اوقات ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر وقت کی نماز کا علیحدہ رنگ ہے، علیحدہ طریقہ کار ہے۔ اس نماز کے شروع میں اذان ہے، وضو ہے، طہارت مکان ہے، طہارت ابدان ہے، طہارت الاثواب ہے، جگہ پاک، جسم پاک، کپڑے پاک، پھر خاص قسم کے کلمات متعین کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے اور کانوں کے نرموں تک انگوٹھے پہنچائے اور پھر ہاتھ اس طرح باندھ دے اور سبحانک اللہم ثنا پڑھے۔ پھر اگر امام کے پیچھے ہے تو خاموش رہے اور اگر اپنی نماز ہے تو قرات کرے، فاتحہ و سورت پڑھے۔ پھر رکوع کا نمبر آتا ہے، قومے کا آتا ہے، سجدے کا، جلسے کا، قاعدے کا۔ ایک شان و شوکت ہے نماز کی جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے۔ کبھی اس نماز میں اختصار آ جاتا ہے، بھئی آدمی سفر پر ہے، شرعی سفر ہے تو 4 فرض 2 ہو جائیں گے، سنتوں میں اختیار ہوگا، پڑھنا افضل ہوگا۔ کبھی اس شخص کو پانی کا استعمال مشکل ہو جائے گا، یا تو ہوگا نہیں اور یا بیمار ہونے لگے گا، ایسی صورتحال ہوگی تو پھر تیمم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اتنا آسان ہے کہ بس 2 ہاتھ مارو، ایک ہاتھ مارو مٹی پہ، چہرے پہ ملو، دوسرا ہاتھ مارو ہاتھوں پہ کونیوں تک ملو،
لیطہرکم بہ، اللہ اس طرح تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا تفصیلی عمل تھا وضو، اور کتنا اختصار ہو گیا ہے۔ کبھی یہی شخص بیمار ہو جاتا ہے، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجود ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو اشارے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، جس کو مریض معذور کی نماز کہتے ہیں۔ عمران ابن حسین ایک صحابی ہے، ان کو تکلیف تھی، آپ نے کہا یا عمران صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھا کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَتُؤْمِي إِيمَاءً وَاجْعَلْ إِيمَاءَكَ لِسُجُودِكَ أَحْفَظَ مِنْ إِيمَائِكَ لِرُكُوعِكَ، الاختیار مدلل و مفصل۔ رکوع و سجود پر قادر نہیں ہو تو پھر اشارے کرو، رکوع کے لیے کم، سجدے کے لیے زیادہ، اور یہ ضروری ہے کہ سجدے والا اشارہ رکوع سے زیادہ ہو۔ یہ اس صورت کہ یہ زمین پر سر نہیں رکھ سکتا ہے، پیشانی رکھنے کا قابل نہیں ہے، مرض اتنا شدید ہے، عذر اس قدر جامع ہے، خوف اتنا شدید طاری ہے۔ آپ نے ایک شخص کی عیادت کی اور وہ تکیہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اشارے سے نماز پڑھو، اور فرمایا یہ رکوع کا اشارہ ہے، یہ سجود کا اشارہ ہے، اور تکیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اٹھا کے دور پھینک دیے۔ فرما بھی چند دن بعد آپ پھر عیادت کے لیے آئے تو اس نے لکڑی رکھی ہوئی تھی، جیسے لوگ بینچ بناتے ہیں، میز بناتے ہیں، آپ نے اس کو بھی منع فرمایا کہ اس پر بھی نہ پڑھو، اور بہت غصے ہوئے آپ نے کہا اگر رکوع سجود نہیں کر سکتے ہو تو اشارہ کافی ہے، نہ تکیہ رکھو نہ لکڑیاں رکھو، اس سے تیری نماز نہیں ہوگی۔ تعجب ہے کہ اتنی صریح اور صحیح حدیث کے باوجود بعض لوگ کبھی لکڑیوں پہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی تکیوں پہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی جواز کی صورت ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہے اس پر، صریح حدیث کے مقابلے میں امتی کیا عمل کرے گا؟ اب دیکھو تفصیلی نماز ہے، لیکن وہ معذور کے لیے مختصر کی جا رہی ہے، یہاں تک فقہائے احناف متفق ہے، وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ مُتَّفِقٌ عَلَى هَذَا، فتاوی شام میں ہے کہ جب نماز اشارے سے پڑھی جا رہی ہے، رکوع کا اشارہ ہو یا سجود کا، تو قیام ساقط ہو گیا، یہ شخص کھڑا نہیں ہوگا، اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ راجح قول مفتابی یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر ہی قیام کرے گا۔ درست اور بہتر یہ ہے کہ صف میں بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھے اور کھڑے نہ ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کرسی کا استعمال تب ہوتا ہے جب صف میں نیچے اتر کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہو۔ اگر نیچے مصلی یا صف میں اتر کر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو کرسی پر نماز نہیں ہوگی، اور ایسی جتنی نمازیں کرسی پر پڑھی گئی ہے وہ کالعدم ہے، باطل ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ قدرت علی السجود موجود ہے نیچے اتر کر، تو یہ بیٹھ کر کس طرح اشارے کرتا ہے؟ منع، اجازت نہیں ہے۔ الغرض تمام امور دین میں ایک تفصیلی مسئلہ ہوتا ہے،
پھر اچانک اس کا اختصار آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے اور کتنی شان والی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو محدثین کہتے ہیں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا آسان ہو گیا۔ حج اور عمرے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے، گھر بار چھوڑنا ہے، کام کاج ختم کرنا ہے، کارزار کا سفر اختیار کرنا ہے، حرمین شریفین پہنچنا ہے، لیکن اس کا ایک مختصر بدل بھی پیدا کیا گیا، من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلی رکعتین فلہ کحج وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ وابو یعلا فی مسندہ والطبرانی فی معجمہ واحمد فی مسندہ۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا اٹھ کے 2 رکعت پڑھی، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ، اتنا آسان ہو گیا۔ ہر تفصیلی عمل کا شریعت بدل دیتی ہے کہ اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتے تو چلو اس کا اہتمام کرو، اور تجربہ شاہد ہے کہ جو اشراق پابندی سے پڑھے گا اللہ اس کو حرم بار بار نصیب کرے گا۔ ہم خود جب بہت دنوں تک نہ جائے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اشراق چھوٹ گئی ہے، اشراق کی پابندی شروع کر لیتے، اسی مہینے میں جانا نصیب ہو جاتا، کیونکہ جانے کے لیے نہ سرمایہ کی ضرورت ہے، نہ بڑی دولت و خزائن کی، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ اگر دولت سے جاتا تو اورنگزیب بادشاہ جاتا، شاہ جہان جاتا، اس کا باپ نور الدین جہانگیر جاتا، اس کا باپ اکبر جاتا، اس کا باپ ہمایوں جاتا، اس کا باپ ظہیر الدین بابر جاتا، اس کا باپ عمر شیخ مرزا جاتا، کوئی نہیں گیا۔ مغلیہ بادشاہوں نے، بلکہ ہندوستان کی جو 7 سلطنتوں نے حکومت کی ہے، غلامان اور تغلق اور ساسانی اور درانی، ان میں سے کسی نے بھی غوری اور غزنوی اور ایک بھی حج پہ نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ حرمین جانے کے لیے لمبا چوڑا سرمایہ نہیں چاہیے، عزم چاہیے، ہمت چاہیے، مردانگی چاہیے۔ اس زمانے میں حج بھی بہت تفصیلی ہوتا تھا۔ یہ ملتان کا ایک بادشاہ تھا مظفر شاہ، بہت شوق رکھتا تھا، کوئی حج پر جاتا تو اس سے ملاقات کرتا، پھر جب آتا تو دعوت کرتا، ہزاروں قطار ہوتا۔ بیٹوں نے اور بھتیجوں نے اور عزیز و قریبوں نے کہا کر لو حج، انہوں نے کہا حج کر لوں گا لیکن بادشاہت جائے گی، ایسا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم خیال رکھیں گے، کہا دیکھا جائے گا۔ اس زمانے میں سمندری جہاز کا سفر تھا، اس نے 5 کشتیاں بنائی سفر کے لیے۔ جب کراچی پہنچا ملتان سے دریائے سندھ کے ذریعے، 5 کے 5 ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں سندھ کے بادشاہ نے بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی، بڑے مہمانی دی، 5 مزید کشتیاں پیش کی، وہ آزمودہ کشتیاں تھی، اور اس کے ذریعے مظفر شاہ پورے قافلے کے ساتھ پہنچ گیا، حج کر لیا۔ 6 7 8 مہینے 10 مہینے لگ گئے۔ یہ حج تھوڑا ہی تھا کہ ابھی جا رہے اور ابھی آ رہے۔ واپس آیا تو ملتان پر رنجیت سنگھ نے حملہ کیا تھا،
آپ نے بیٹوں کو اور بھتیجوں کو اور وزیروں کو کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا میرے بغیر سنبھال نہیں سکو گے، اور کہا کہ چلو اب یہ بھی ایک شرف ہے کہ ہم ایک سکھ سے لڑے اور جہاد کریں. جہاد پر کتنی آیات ہے، کس قدر دین کا مسئلہ ہے، اور بڑے زبردست جوان مردی سے رنجیت سنگھ کا مقابلہ کر رہا تھا. رنجیت سنگھ سمجھ گیا کہ اس کو شکست دینا بظاہر بہت دشوار ہے، تو رنجیت سنگھ نے اس کو خط لکھا مظفر شاہ کو کہ صرف ایک کچے کاغذ پر میرے نام لکھو کہ میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور میرا وطن ملتان چھوڑ دے، بس میں توپ خانوں سمیت فوج سمیت واپس ہو جاؤں گا، عمر پر حملہ نہیں کروں گا. مظفر شاہ نے اس کو کہا یہ کیسے ہوگا، میں نے ابھی حج کیا ہے اور میں نے وہاں بہاؤدین زکریا ملتانی کو حضرت اقدس رسول المرسلین سید الاولین والآخرین کی خدمت پہ دیکھا. بہاؤدین زکریا ان کو کہتے ہیں حضرت مظفر شاہ میرے پاس آرام کرے. آپ نے کہا شوق سے اجازت ہے. اور جب میں یہاں پہنچا تو میں نے خواب دیکھا کہ جمعے کا دن ہے اور حضرت تشریف لائے اور بہاؤدین زکریا کو کہتے ہیں پیر سمیٹ لو مظفر شاہ آ رہا ہے، اس کی قبر یہی بنے گی. تو رنجیت سنگھ کو خط میں لکھا کہ مجھے اتنی بشارات ملی ہے، میں نے اللہ سے اتنی معافی مانگی ہے، مجھے اب آخر میں معافی مانگنی ہو بھی ایک سکھ کافر سے. لعنت ہو ایسی زندگی پر اور ایسی بادشاہت پر. چنانچہ جمعے کے دن ہی شہید ہوئے، 16 بیٹے اور 64 بھتیجوں سمیت پورا خاندان صاف ہو گئے. اس زمانے میں سبھی مجاہد ہوتے تھے. تو حج اتنا مشکل کام تھا کہ حج پر گیا اور واپس آیا سلطنت تسنا سے. یہ حج نہیں تھا 5 دن کا اور 11 دن کا، یہ سرکاری عملہ کرتا ہے. بہت وقت لگتا تھا، بہت قربانی دینی پڑتی تھی. ایک شہر یا ایک گاؤں میں ایک حاجی ہوتا تھا، جہان قربان ہوتا تھا. لوگ ان کے چہرے دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے. اور اب تو کہتے ہیں کہ جب تک حاجی گھر نہیں پہنچا اس سے دعا مانگو، جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو. زمزم میں اور پانی ملا لے گا یا امبالے سے رومال خریدے گا، سندھی ماڑو سے ریڑھی سے کھجورے لے لے گا، جہان بھر کے جھوٹ کی فیکٹری کھول لے گا. بھائی کیا ضرورت ہے یار، لوگوں کا تو تمہیں خدا وہاں لے جا وہاں کھاؤ. سارے جہان کے لیے کون زمزم کھجور رومال لائے گا؟ اور جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہاں کا داڑھی رکھنا، سنت اختیار کرنا، نمازوں کا پابند ہونا، گھر کی بیویوں کا شرعی پردہ فرض ہے وہ کرنا، اولاد کو دینی تعلیم دینا، حرام و حلال کا اس کے لیے تیار نہیں. بس حج ہے اور ایک گڑانگ ہے اور چلا گیا، اور گڑانگ دوبارہ واپس آ گیا. نمکی پہ بزرگئی کیس شک نشتا بولے خر باجی نشی بتاؤ خری سا گرب مکہ روت چوبے آئے دھنوز خر باشد. ہر عمل کا مختصر عمل ہے. ہم چونکہ مصروف بھی رہتے ہیں اور طبیعت بھی ایسی چمک دمک رہتی ہے، تو میں فکر مند تھا کہ ایک امام خطیب یا ایک حدیث کے استاذ کے لیے اشراق چھوڑنا تو ذرا مشکل ہے. ہم پڑھتے ہیں تو ساری مسجد پڑھ لیتی ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو سب کو موقع مل جاتا ہے. اچانک میں نے مسند ابی اعلیٰ میں اور سنن سعید ابن منصور میں ایک روایت دیکھی، حافظ نے بھی فتح الباری میں نقل کی ہے، شرح بخاری میں، کہ آپ فجر پڑھ کر جلدی روانہ ہو گئے
پڑھا کر جلدی، کچھ ضروری کام تھا، اور کافی دیر بعد تشریف لائے. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹھی ہوئی تھی، تسبیحات کر رہی تھی، اور جب حضرت جا رہے تھے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب واپس آئے پھر بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا ما زلتے علی الہیئۃ التی ترکتک علیہا، اسی طرح بیٹھی ہوئی جیسے میں چھوڑ کے گیا ہوں. اور فرمایا آپ کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے. اگر آپ سارا دن بیٹھی رہے ہو تسبیحات کر لے تو وہ کلمات جو 4 ہیں وہ 3 دفعہ پڑھنے سے اس سے بھاری نکلیں گے. دیکھو اب اشراق کا بھی بدل آ گیا، اور وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. اس طرح 4 ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. کتنا آسان ہو گیا کہ جن لوگوں کو فجر کے بعد جلدی اٹھنا ہو، اشراق تک نہیں بیٹھ سکتے اور ان کو ضروری جانا ہے، تو یہ تو پڑھ لے ویدے کنڈ زویا سخ بویا. یہ تو آسان علاج ہے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ تو ہر ایک کو یاد ہے، بخاری کی آخری حدیث کا حصہ ہے. عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. 4 کلمات 3 دفعہ سہرا لو اور اشراق کا پورا ثواب پاؤ. الحمدللہ. سلف میں بھی اس طرح ہوا ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا فجر کے بعد طواف کرنا ہے، تو بیٹے نے کہا رکعتین کب پڑھیں گے؟ کہ میں بتاؤں گا تمہیں. جب فجر کی نماز مکمل ہوئی ہے حضرت عمر اٹھے اور بیٹے کو کہا کہ چل اطوف بالبیت، طواف کرتے ہیں. طواف پورا ہو گیا، وقت کافی باقی ہے. تو طواف ختم ہونے کے بعد عبداللہ جو ہے وہ آپ نے کان سے پکڑا، کہا یہ نفلوں کا وقت نہیں ہے. کہا چل میرے ساتھ. باہر تشریف لے گئے، غار حرا کی طرف ایک جگہ ہے وہاں، اور کافی دیر بعد تشریف لائے. جب پہنچے تو بیٹے کو کہا اب حرم چل کے وہ 2 گانے طواف پڑھتے. حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اعتراف کیا ہے کہ حضرت عمر بھی حنفیہ کی طرح فجر کے وقت نوافل کے قائل نہیں تھے. سبحان اللہ و بحمدہ الحمدللہ علی ھذا الوفاق وعلی حسن الاتفاق. تو سلف کا بھی یہ عمل رہا ہے کہ کبھی کبھی اشراق چھوڑ کے اٹھتے تھے، ضروری کام ہوتے اور اس کا اعادہ کرتے تھے، لٹاتے تھے. علماء دین نے لکھا ہے نا کہ جیسے کسی سے سنتیں چھوٹ گئی، اللہ نہ کرے، جیسے عشاء کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، تو سنتوں کی قضا تو نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں اتنی رکعت ویسے ہی نوافل صالح وقت میں، اچھے وقت میں پڑھ لیں کہ میرے فلاں وقت کی سنتیں رہ گئی تھی، 10 15 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں تاکہ وہ ثواب کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے. کیونکہ امتی کا محروم ہونا مناسب نہیں ہے. امتی کا بہت زیادہ اجر و ثواب پانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم دنیا میں آخرت کی کمائی کے لیے آئے. ہر تفصیلی عمل کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. کمزوروں کو، دور و درازوں کو وہ دیا جاتا ہے. مثلا دیکھو الحج و اشہر معلومات، یہ مہینے، یہ دن حج کے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے نصیب فرمائے. لیکن سب تو نہیں جا سکتے. پیغمبر سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا عمر بھر میں ایک کافی ہے، فرض تو ایک ہی ہے. چاہتا تو ہر ایک کا، مومن کا، مسلم کا دل ہے
کہ میں بار بار جاؤں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرا کے آؤں، دل مضبوط کرا کے آؤں، اپنے رب کو راضی کرا کے آؤں۔ تو دیکھو جتنے بھی حج اور عمرے کی تفصیلات ہیں ان ایام میں، وہ حقیقت میں یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ اچھی طرح باتیں غور سے سنو ذرا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر سب سے بڑا امتحان وہ قربانی کے عنوان سے آیا ہے۔ بڑی مشکلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دیا، اور جب وہ 7 دوڑ دھوپ کا قابل ہوا تو حضرت بار بار خواب دیکھتے تھے کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے 100 بھیڑ بکری خیرات کی، پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ خیرات کیے، پھر گائے خیرات کی۔ اس طرح فخر رازی نے کبیر میں لکھا ہے، حق تعالیٰ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ معبر نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے۔ ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے کسی نے دیکھا کہ کوئی مارا جا رہا ہے، اس نے اس کی طرف سے گائے کاٹی، 7 بینڈے کیے، خیرات و صدقہ کیے، تو حدیث میں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عموماً ایسی بلائیں واپس ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا خواب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں، بعینی ہی سامنے آتا ہے۔ آپ کو کہا گیا بذریعہ وحی کہ اے ابراہیم، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہا ہو۔ بڑے اور حیران ہو گئے، لیکن اللہ کے خلیل ہے، خاص پیغمبر ہے۔ خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے اوپر چھرا پھیرا، کوشش کی ذبح کرنے کی، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، اور جبریل دور سے آواز دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بھینڈا کاٹا گیا، اور جبریل نے کہا کہ آپ اٹھے، حضرت اٹھے تو کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے قربانی قبول فرمائی اور میری جان بچائی۔ تو دیکھو تفصیلی مناسک جو حج کے ہیں، خواہ یوم الترویہ کو حرام ہے، خواہ طواف قدوم ہے، منا جانا ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے، عرفات جانا ہے 9 کو، کہ صبح کو دن گزارنا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے، اور ظہر اور عصر وہیں پڑھنی ہے، مغرب کا وقت ہو جائے گا پڑھنی نہیں ہے، نہ وہاں نہ راستے میں، مزدلفہ پہنچ کر 2 گھنٹے میں پہنچے یا 6 گھنٹے میں پہنچے، وہیں جا کے پڑھنی ہے۔ آج کی مغرب قضا کرنا ضروری ہے، کسی نے ادا پڑھی تو گناہگار ہوگا، اور نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ وہاں سے راتوں رات پہنچ گیا مزدلفہ، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھی، دعائیں مانگی، غلس میں فجر پڑھی، پھر دعا مانگنے لگا۔ جو دعائیں عرفات میں رہ گئی تھی وہ مزدلفہ کی فجر میں قبول ہوئی ہے۔ وہاں سے پہنچتے ہیں، سورج نکلتے ہی منا، اور بڑے شیطان جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں۔ پھر مفرد تو معاف ہے، اور حاجی متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے۔ قربانیوں کے بعد یہ دونوں حلال ہوں گے، اور مفرد تو رمی کے بعد حلال ہے، وہ بال کٹوائے، سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اب دیکھو یہ جتنی تفصیل ہے، اتنا مشکل ہے، اللہ آسان فرمائے اگر جانا نصیب ہو۔ اس کا ایک بدل پوری دنیا کے مسلمانوں کو قربانی کے رنگ میں دیا گیا۔ آپ قربانی کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ساری داستانیں یاد آ جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کسی اونچی ٹیلے پہ چڑھ جائے، یہ آپ کا عرفات ہے۔ اسلام مذاق اڑانا نہیں سکھاتا، یہ تو مذاق اڑانا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سویرے اٹھے اور اپنی گلی کے سامنے مزدلفہ منائے، نہیں، یہ مزدلفہ جیسی جگہ کہاں ہے؟
بلکہ فرمایا کہ ہاں یہ حلال جانور قربانی کے، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، مینڈا ہو، ایک فرد کی طرف سے ایک قربانی ہو. اور یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہوں نے بیٹا پیش کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا. اب مینڈے اور بکرے اور گائے اور بھینسے اور اونٹ ہو، کیا قبولیت ہو گئی. واہ بابا، منڈیاں پھٹ رہی ہے جانوروں سے. جانور کیا، امت کو ایک کاروبار میں لگا لیا، عبادت اس پر سوار ہے. قربانی کی عبادت ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں روح، اور قربانی کا وجود ایسا ہے جیسے ہمارا جسم. بظاہر ہم مینڈا کاٹ رہے ہیں، بکرے پر چھرا پیر رہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، اونٹ کا نہر کرتے، بھینس اور بچڑا کاٹتے، لیکن سنت ابراہیمی اور اسماعیلی ادا ہو رہی ہے. ہمارا رشتہ ایمان کا اور اعمال کا ان بزرگوں سے استوار ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے ان ایام میں، یہ جو اضحیہ اور ذی الحجہ کے ایام 10، ما من عمل ابن آدم افضل عند اللہ من التضحیہ او من اراقۃ الدم. خون بہانا قربانی کرنے سے ابن آدم کا اس سے بہتر عمل نہیں ہے. اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نصیب فرمائے، آسان فرمائے. پورے عالم کے مسلمان، منڈیوں سے آدمی گزرتا ہے حیران ہو جاتا ہے، کیا مینڈوں کا بازار ہے، کیا بکروں کی خوش رنگیاں ہیں، کیا اونٹوں کے قطار ہے. سرحد وغیرہ وہ ملک جہاں بھینسوں کا بھی رواج ہے، وہاں خوبصورت قسم کی جھوٹیاں زبردست گھوڑیوں کی طرح وہ بک رہی ہے، پکڑی جا رہی. میں نے ایک شخص سے پوچھا کیا کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک بھینس خریدی 2 دن. کتنے کی ہوئی؟ کہا 1,14,000. ماشاء اللہ، 1,14,000 کی بھینس جھوٹی کٹائی 2 دانت. یہاں تو رواج اس طرح نہیں ہے، بس بکرے ہیں، بہت کم مینڈے ہیں، اور اونٹ کئی شو کے لیے نہر کرتے ہیں. اور نہ اونٹ کا گوشت پکانا اور کھانا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے. کوئی ماہر بلوچ یا صحیح معنوں میں سندھی ماڑو یا عربی و نسل آدمی ہو وہ جانتا ہے. تو بہرحال گوشت تو مقصد نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گوشت اور خون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. یا اللہ شہری حالات سازگار بنا، آلودگیاں ختم فرما، دہشت وحشت محبت و الفت میں تبدیل فرما. اللہ مسلمانوں کی باہم شکر رنجی ختم فرما، شیر و شکر فرما. جو لوگ قربانیاں کرنے والے خوب توفیق و ہمت عطا فرما. ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی سنت اور آداب دین کا خیال نصیب فرما اور عمل. جو لوگ جا چکے ہیں حرمین شریفین اور جو جانے والے ہیں، اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، قبولیت عطا فرمائے. اور حرمین شریفین کی خادم حکومت، اسلامی طرز حیات کی حکومت، توحید و سنت سے آباد و شاد حکومت، مسلمانوں کی فکر و درد رکھنے والی حکومت، سچ مچ مہمانان دین کے اکرام کرنے والی حکومت اور بہترین خدمات کرنے والی حکومت، جنہوں نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کی،
اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حمایت فرما، ان کے دشمنوں کو عقل عطا فرما، شعور عطا فرما، ان کے بدخواہوں کو خیر خواہی عطا فرما، انہیں زخم پہنچانے والوں کے لیے آپ ہی کافی ہو جائے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ حرمین شریفین کا گن گرج، عظمت، ہیبت، جلال، محبت کا معدن اور اسلام کا یہ محور تا قیامت اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ ہم عاجزوں کو، مسکینوں کو، پریشان حالوں کو اللہ کبھی حج کے لیے، کبھی عمرے کے لیے، کبھی زیارات کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل محبت کے ساتھ خوب آسانی اور قبولیتوں کے ساتھ بار بار لے جائے اور خیر و عافیت سے آنا بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر